آج کے دن یعنی 23 اگست 634 عیسوی کو حضرت عمر بن خطاب حضرت ابوبکر صدیق کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب آپ نے مسند خلافت سنبھالی تو آپ نے اسلامی سلطنت کو عروج پر پہنچا دیا۔ آپ ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہیں۔ آپ کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا اور آپ کے لقب فاروق کی دیگر وجہ تسمیہ میں سے ایک یہ وجہ بھی بنی۔ حضرت عمر بن خطاب ہجری تقویم کے بانی بھی ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے اور اسلامی سلطنت کا رقبہ 22,51,000 اور 30 مربع میل پر پھیل گیا۔ حضرت عمر بن خطاب ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جس مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصہ میں زیر کر لیا، نیز اپنی سلطنت و حدود، سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ آپ کی عبقریت کی دلیل ہے۔ آج کے دن 1865 عیسوی کو محمود طرزی کی پیدائش ہوئی۔ محمود طرزی ایک افغان صحافی تھے جنہوں نے افغانستان میں صحافت کو فروغ دینے کے لیے بہت کوشش کی۔ وہ افغان صحافت کے والد کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ جلا وطن ہو کر ترکی چلے گئے۔ ترکی میں محمود طرزی نے جدید کاری اور سیکولرائزیشن کے لیے کام کیا اور مذہبی انتہا پسندی اور فحاشی کی سخت مخالفت کرنے والے مصطفیٰ کمال آتا ترک کی قیادت کی پیروی کی۔ طرزی نے ینگ ترک اتحاد کی تقلید کی۔ امان اللہ خان کے دور میں وہ افغانستان واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد محمود طرزی امارات افغانستان کے 1924 عیسوی سے 1927 عیسوی تک وزیر خارجہ رہے۔ آج کے دن 634 عیسوی کو حضرت ابوبکر صدیق نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی اور پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر، صحابی و سسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت و جماعت کے یہاں حضرت ابوبکر صدیق انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد 573 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں آپ کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا۔ یوں آپ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام کی رفاقت میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی، نیز غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں پیغمبر اسلام کے اہم رکاب رہے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں گرفتار ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کرائیں۔ جس دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اسی دن حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ آپ صرف 2.25 برس خلیفہ رہے، لیکن اس قلیل مدت میں آپ نے وہ عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے کہ ان کو پڑھ کر انسان حیرت میں غرق ہو جاتا ہے۔ آپ کے دور خلافت کا بیشتر حصہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں پر قابو پانے میں صرف ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ ملکی نظام و نسق سے غافل نہیں رہے۔ آپ نے اپنی قوت ایمانی، تدبر و فراست اور عزم و ہمت کی بدولت نوزائیدہ خلافت اسلامیہ کو اتنی مستحکم بنیادوں پر قائم کیا جس پر آپ کے جانشین حضرت عمر بن خطاب نے ایک شاندار عمارت قائم کی۔